ارے ان جنتیوں سے جڑ جاؤ، جنت ملے گی۔ حضور کے قدموں سے جوتی جڑی وہ جنتی ہے، حضور کے قدموں سے مدینے کی خاک لگی، مدینے کی خاک جنتی۔ حضور کے جسم پاک کے ساتھ لوگ لگے، یہ جنتی بن گئے۔ تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، تم جنتی بن جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق جنتی، زور سے بولو۔ نمبر 1 کون؟ نمبر 2 حضرت عمر جنتی، نمبر 3 حضرت عثمان جنتی، نمبر 4 حضرت علی جنتی، نمبر 5 حضرت زبیر جنتی۔ یہ 5 ہوئے، اب دوسرے 5۔ حضور نے فرمایا طلحہ جنتی، آقا نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی، حضور نے فرمایا سعد جنتی، حضور نے فرمایا سعید جنتی، حضور نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ یاد رکھو گے، 4 تو چاروں خلیفے ہو گئے، 5ویں حضرت زبیر، 5ویں حضرت ہائے ہائے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ حضور نے فرمایا لوگو، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا، ہر نبی کا ایک حواری کسے کہتے ہیں؟ ہر نبی کا ایک چوکیدار ہوتا، فرمایا ہر نبی کا ایک واچ مین ہوتا، فرمایا ہر نبی کا ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا، فرمایا لوگو زبیر میرا حواری ہے۔ زبیر، زور سے بولو زبیر۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک امین ہوتا، ہر امت کا ایک امین ہوتا۔ جس طرح اللہ نے جبرائیل کو امین بنایا، نبیوں میں اللہ نے ہر نبی کو امین بنایا، لیکن محمد الرسول اللہ کو امینوں کا سردار بنایا۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ بن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لوگو، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں تمہیں نہ ملیں تو ابو عبیدہ بن جراح کو امت کا امیر بنا دیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یہ تمہارا امیر ہے، ابو عبیدہ بن جراح، یہ جنتی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ایک حضرت سعد ہیں۔ کیا ہیں؟ حضرت سعد۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جب کھڑے تھے، جہاں حضور کے دندان شہید ہوئے، ایمان والو ذرا سنتے جانا، اپنے دلوں کے اندر نور کو پیدا کرو، یہ موتی ہیں۔ حضرت سعد حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ صحابہ میں حضرت سعد جیسا تیر انداز کوئی نہیں تھا، حضرت سعد جیسا، یہ حضور کے آگے یوں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے رہیں، جتنے دشمنوں کے حملے ہوں گے میرے اوپر، تیر کمان ہاتھ میں تھی، حضور کے آگے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چھپ چھپ کے حضرت سعد کو تیر دیتے تھے کہ سعد ڈالو تیر کمان میں، چلاؤ، وہ فلاں نہ دیکھو دشمن میرے اوپر تیر چلا رہا۔ حضرت سعد تیر چلاتے تھے، حضور تیر دیتے تھے۔ حدیث میں آتا حضور تیر دیتے تھے تو اپنی زبان سے کہتے تھے سعد، ساری دنیا یوں کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی جوتیوں پر ہمارے ماں باپ قربان، دنیا جہان قربان، سعد میں محمد کہتا ہوں کہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ حضور کہہ رہے ہیں سعد تیرے اوپر میں قربان، میرے ماں باپ، میری اماں آمنہ قربان، میرا ابا عبداللہ تیرے اوپر قربان۔ ساری دنیا یوں کہے کہ میرا ماں باپ محمد کی جوتیوں پہ قربان، محمد کہے سعد میں تیرے اوپر قربان، میرا ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ، حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ یہ صحابہ میں بوڑھے صحابی تھے، صحابہ میں بوڑھے صحابی تھے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی نے کہا بابا جی ہم نوجوان میدانوں میں تلواریں چلاتے رہے، یہ ہماری جوانیاں تھی، ہم نے جہاد کیے ہیں، لڑے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹا کہتے تو سچ ہو، اگر میں بوڑھا دعا نہ کرتا تیری تلوار نہ چلتی۔ ارے تم نے تلواریں چلائی، ہم بوڑھوں نے تمہیں دعائیں دی، بوڑھوں کی دعاؤں نے کام کیا، تمہاری تلواروں نے کام کیا۔ اللہ کی قسم تلوار اتنا کام نہیں کرتی جتنا دعا کام کرتی۔ کہو جتنا دعا کام کرتی ہے اتنا تلوار کام۔ اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ نے جنہیں دعائیں دی وہ ایمان لائے، جو محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں تلواریں لائے انہیں ایمان نہیں ملا۔ دعا نے کام کیا، دعاؤں نے۔ حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، آقا میں تو ایمان لے آیا ہوں، میری اماں میں جب گھر جاتا ہوں مجھے مارتی ہے، آج تک آپ پر ایمان نہیں لائے، آقا دعا تو کرو اللہ میری اماں کو ایمان دے دے۔ حضور ہاتھ اٹھاتے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان دے دے۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں حضور دعا کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ گھر بھاگ کے جاؤں، آزماؤں کملی والے کی دعا میرے گھر پہنچتی ہے کہ نہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا اماں نہا کے کپڑے پہن کے کھڑی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو ہریرہ مجھے کملی والے کی مجلس میں لے کے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ارے میں مان گیا جو محمد کی دعا میں اثر ہے وہ تلوار میں اثر ہونے لگا۔ دعا کام کرتی ہے، دعا، زور سے بولو دعا
حضرت ابو بکر صدیق کا یا رسول اللہ میں ایمان لایا، میری اماں لائی، بیوی لائے، بچہ لائے، میرا ابا ابھی تک ایمان نہیں لایا، لوگ کیا کہیں گے؟ آقا ذرا دعا تو کرو۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے، ابا پہلے تیار بیٹھے تھے، کہا بیٹا مجھے نبی کی خدمت میں لے چلو۔ تھوڑی دیر میں دیکھا حضور گھر تشریف لیا، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ابا کو وہاں لاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرا مقابلہ کون کرے؟ ساری دنیا قدموں میں کلمہ پڑھنے آئے، میں نے سوچا کہ ابو بکر کے گھر میں خود جاؤں۔ کملی والے چل کے آئے، کملی والے دعا میں اثر ہے، دعا میں اللہ کی قسم بزرگوں کی دعاؤں میں وہ تاثیر دیکھی کہ بنتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دعا نے تقدیروں کو بدل ڈالا، دعاؤں نے حیثیتوں کو بدل ڈالا، دعا نے نیچے سے اٹھایا اوپر کر دیا، اور جنہوں نے دعائیں نہیں کی خدا نے اوپر سے اٹھایا نیچے پھینک دیا۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا اثر کرتی۔ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹا ہم بوڑھوں نے دعائیں کی، تلواریں تم نے چلائیں، دعا اور تلواروں نے مل کے محمد کے کلمے کو پھیلایا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور گھر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں، حضور نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے، کھڑے ہوئے، کہا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا ابا 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ رو کیوں رہی؟ ابا بچے معصوم حسن حسین رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو نہ ان کے لیے نہ میرے لیے، اللہ سے دعا مانگو اللہ پاک کو سامان کر دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھاگے بھاگے گھر گئے، بکری کھڑی تھی ذبح کر ڈالی، جلدی سے کچا پکا گوشت بنایا، برتن میں حضور کی خدمت میں لایا، آقا فاطمہ کے حوالے کر دو، بچوں کی کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن کہاں سے لاؤ؟ کہا آقا یہ صدقہ نہیں، زکات نہیں، یہ میرے گھر کی بکری ہے ذبح کر کے۔ فرمایا یہ میری آل پر حلال ہے۔ دعا مانگی اللہ عبد الرحمن بن عوف نے میرے گھر والوں پہ رحم کیا، تو اس پہ رحم فرما۔ جبرائیل آ گیا، آقا کو آ کے کہنے لگے آقا اللہ فرماتے ہیں آپ نے دعا نے عبد الرحمن کو جنتی بنا دیا، یہ جنتی ہے، آپ زور سے کہو یہ۔ حضور کو جبرائیل نے کہا آقا اسے خوشخبری دے دو یہ جنتی ہے، آپ بھی کہہ دو یہ عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنت۔ حضور اونٹنی پہ سوار ہیں، کچاوے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اونٹنی بھاگی، کچاوا گرنے لگا، قریب تھا کہ حضور گر جاتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو آواز دی کوئی ہے کندھا دے دے میری اونٹنی کو روک دے۔ حضرت طلحہ بھاگے ہوئے آئے، حضرت طلحہ نے کندھا دیا، اونٹنی کو قابو کیا۔ ادھر سے جبرائیل امین آئے، آقا اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، اسے کہہ دو یہ جنتی ہے۔ اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا۔ یہ 10 جنتی ہیں، یہ 10 کیا ہیں؟ زور سے بولو یہ 10 کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا پھر ان 10 میں 4 بڑے جنتی ہیں، وہ میرے چاروں خلیفہ ہیں۔ فرمایا پھر ان 4 میں سے 2 بڑے جنتی ہیں جو میرے روزے میں سو رہے ہیں، اور فرمایا ان میں سے 1 بڑا جنتی ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نمبر 10 والا جو بڑا جنتی ہے۔ ان ظالموں نے تمہیں سکھایا کہ 10 نمبری ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان نے بھی کہا فلانا 10 نمبری، بچ کے رہا کرو، بچا کرو۔ اللہ بعض لوگوں نے تمہیں یہی سکھایا، خط پہ لکھ دیا کرو 786، بعض لوگوں نے نیچے تمہیں 92 سکھا دیا، بعض لوگوں نے نیچے تمہیں 110 سکھا دیا۔ بسم اللہ لکھنا نہیں آتا، یہ سنت ہے نبی کی، خطوں پہ بسم اللہ لکھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جہاں بھی خط لکھے، حضور نے بادشاہوں کو خط لکھے، خطوں کے شروع میں حضور نے بسم اللہ لکھا، پھر حضور نے اپنا نام لکھا، پھر اس کا نام لکھا جس کو خط جا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، حضرت سلیمان نے جو خط لکھا اس میں بھی لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا قرآن کی آیت میں پہلے سلیمان کا نام ہے پھر بسم اللہ۔ علماء نے کہا کہ یوں نہیں سمجھنا کہ حضرت سلیمان نے پہلے اپنا نام لکھا ہے بعد میں اللہ کا نام لکھا، اصل میں قرآن جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ تو ملکہ بلقیس اپنے محل کے وزیروں اور مشیروں کو کہانی بتا رہی تھی کہ مجھے یہ خط آیا، اس کی زبان سے جملہ ایسے نکلا کہ پہلے سلیمان کا نکلا نام پھر اللہ کا نام نکلا، ورنہ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا پہلے اللہ کا نام تھا پھر اپنا نام تھا۔ یہ غلطی اس کی ہے، قرآن اس کے جملے نقل کرتا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے جس کو بھی خط لکھا پہلے اس میں اپنا اللہ کا نام لکھا پھر اپنا نام لکھا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا نام لکھا. میرے پاس ایک خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے وہ جنوں کو خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ جنوں کو خط لکھا. کیا لکھا ہے وہاں؟ بسم اللہ لکھنے کے بعد آگے لکھا ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الی من ترک الدار من الاوار والزوار والسائحین الا وطارق یترک بخیر یا رحمان اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق ساعتا فإن تکوا عاشقا مولیا فاجرا او مقتحن ھذا کتاب اللہ ینطق علینا وعلیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یہ حضور کا خط ہے. یہ حضور کا، حضور نے جنوں کے نام لکھا. شروع میں حضور نے بسم اللہ لکھا، پھر اپنا نام لکھا، پھر جنوں کے نام لکھا. یہ میرا خط ہے. حضور نے بادشاہوں کے نام بھی خط لکھے. تم بھی خط لکھا کرو تو بسم اللہ لکھا کرو. ہاں جہاں بے ادبی کا ڈر ہو، چونکہ اکثر ہم لوگ بے ادبی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. خط آیا پھاڑ کے پھینک دیا، وہ کچرے کی نظر ہو گیا. اسلامی ملکوں میں لوگ کیلنڈر چھپاتے ہیں. کرسمس والوں نے تمہیں رسم دی ہے، یہ مانو، یہ انہوں نے تمہیں رسم دی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں ہے مسلمان ملے تو اسے عید مبارک ہو. اب مسلمانوں نے عید کارڈ کیسے بنانے شروع کر دی ہیں. اگلے دن ایک بچے کے پاس عید کارڈ دیکھا، اس کے اندر انڈیا کی فلمی اداکارہ کی تصویر ہے. یہ عید کارڈ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں بابا میں بھی خبر رکھتا ہوں. ہاں میں نے کہا بیٹا یہ تیرے جیب میں عید کارڈ ہے، ذرا دکھا تو صحیح. دیکھا تو وہی میں نے کہا یہ کیا کہ جی میرے بھائی نے عید کارڈ بھیجا. میں نے کہا سبحان اللہ، جب بھائی ایسے عید کارڈ بھیجیں گے پھر عید ہی ایسی ہوگی. یہ غلام مصطفیٰ کے پاس بھی ایسے ہی آئیں گے. اللہ، اب ہماری مسجد والوں نے بھی عید کارڈ بنایا، اس کے اوپر پوری قرآن کی آیت لکھ دی. یہ ناجائز. یہ ارے بھائی جہاں جائے گا قرآن کی آیت کی بے ادبی ہوگی. کعبہ بن جاتا، مسجد نبی بنی نہیں ہے، روضہ رسول بنا ہوا ہے، پھینکیں گے کہاں ہم؟ بے ادبی نہیں ہوگی؟ ذرا زور سے بولو تو صحیح، بے ادبی نہیں ہوگی؟ پھر مجھے کہتے ہو کہ جی یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے نبی کا. بے ادبی تم کرتے ہو، میں تمہیں سمجھاؤں میں بے ادب؟ کیسی الٹی گنگا ہے تمہاری. یہ بے ادبی ہے. ہاں جہاں بے ادبی کا ڈر ہو بسم اللہ لکھو ہی نہیں، مکروہ ہے. کچھ بھی نہیں لکھو. کس نے تمہیں سکھایا 786 لکھ دیا؟ گھر بناتے ہیں رشوت کے پیسے سے، لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. کسٹم کا آفیسر ہے، رشوت کے پیسے سے کوٹھی بنی ہے، گیٹ پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی. یہ اللہ کے فضل سے بنی ہے، یہ اللہ کے. ایک بندے نے بیٹے کو پڑھایا، نوکری کسٹم میں لگ گیا. میں نے پوچھا ایک دن بتاؤ صحیح بابا جی بیٹا، کہا جی ویسے تو ماشاءاللہ اس کی تنخواہ 2000 ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مہینے میں 10-20 ہزار کما لیتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، مسلمان نے چوری کے نام، چوری کے پیسے کو بھی ھذا من فضل ربی بنایا. یہ نہیں لکھا کرو، مکانوں پہ بھی نہیں لکھا کرو، یہ بھی مکروہ ہے. کیوں؟ ارے بھائی کسی ٹائم توڑو گے تو یہی اینٹ کچرے میں ملے گی، بے ادبی نہیں ہوگی. لوگ اپنے گھروں میں یا اللہ یا محمد لکھ کے کھڑا کر دیتے ہیں دیوار. نہیں لکھا کرو. یہ جو تمہیں سکھاتے ہیں غلط سکھاتے ہیں. بے ادبی ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کے نام کی. ارے اسی گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو تم لوگوں نے لٹکا رکھا ہے، اسی گھر میں بیٹھ کر بدماشی کرتے ہو. شرم کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی، یا لٹکاؤ نہیں یا پھر شرم کرو. اللہ کے رسول کا نام، اللہ کا نام لٹکا ہوا اور اسی گھر میں کنجری کا ڈانس ہو رہا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ تو خدا سے کیوں بے ادبیاں کرتے ہیں؟ مسجدوں میں جناب قرآن کی آیتیں لکھ دیتے ہیں، یہ بھی بے ادبی. بالکل ہم ان چیزوں کے قائل نہیں، یہ بھی بے ادبی. ایک بندہ نماز میں کھڑا، بس وہ دیکھ رہا پتھر پہ آیت الکرسی کتنی اچھی لکھی ہے، اس کی توجہ ادھر ہی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ لڑائیاں اسی پہ آ گئی ہیں. یہ جب سے یا اللہ یا محمد لکھنا شروع ہے نا، اب لڑائی ہے. کوئی کہتا ہے یا اللہ یا محمد لکھو،
کوئی کہتا ہے نہیں اللہ محمد لکھو یا نہیں لکھو. ہے لڑائی کہ نہیں؟ زور سے بولو ہے کہ نہیں؟ ارے پتہ نہیں دنیا میں کتنے قتل ہو گئے اسی چیز پر. کوئی کہتا ہے یا لکھو, کوئی کہتا نہیں لکھو. لڑائی اسی چیز پہ ہوتی ہے جو دین نہیں ہوتا. جو دین ہوتا اس پہ لڑائی. کبھی نماز پہ سے کو لڑا ہے اس لیے کہ نماز دین ہے. کبھی حج سے بھی کو لڑا ہے اس لیے کہ حج دین ہے. کبھی کوئی زکات پہ بھی لڑا اس لیے کہ زکات دین ہے. کبھی کسی نے کہا ہے کہ صاحب رات کو بھی روزہ رکھا کرو اس لیے کہ روزہ دین ہے. اس پہ لڑائی اسی چیز پہ ہوتی ہے جو دین نہیں. یہ یا اللہ یا محمد لکھنا اگر دین ہوتا تو لڑائی. زور سے بولو کیوں ڈرتے ہو یار؟ اگر یہ دین ہوتا تو لڑائی. یہ دین ہی نہیں اس لیے ہماری لڑائیاں. سنت پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے یاد رکھنا. سنت پوری دنیا میں. بدعت جو ہوتی ہے وہ ہر شہر میں مختلف ہوتی ہے. بدعت جو ہوتی ہے وہ ہر شہر میں. سنت ایک ہوتی ہے پوری دنیا میں. آپ چلے جاؤ ایک جگہ جو ہے یہ ختم درود جو آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا 3، 7، 10، 40، ایک جگہ چلے جاؤ سامنے کوئی چیز حلوے مانڈے پراٹھے نہیں ہوں گے, مولوی ایسے ہی پڑھ دے گا. ایک جگہ جاؤ تو صرف سوکھی روٹی دال پڑی ہوگی. ایک جگہ چلے جاؤ تو کئی چیزیں ہوں گی. محرم آئے گا تو صرف حلیم پکا کے سامنے رکھ دیں. اپنے مردوں کے لیے دودھ, اپنے مردوں کے لیے حلوے. جب حضرت حسین کی آتی ہے تو اس دن حلیم پکا دے. یہ فرق ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے یہ دین. اگر دین ہوتا تو یہ فرق نہ ہوتا. دین نہ ہوتا تو یہ فرق. یہ لوگوں نے خواہ دین بنا رکھے. یہ دین نہیں ہے. خیرات کیا کرو, غریبوں کو کھلا دیا کرو, ثواب پہنچتا ہے. ہم اس کے قائل ہیں. لیکن مصیبت یہ کہ ہم نے تو آج تک دنیا میں سب سے بڑا یتیم مولوی کو سمجھ رکھا. سب سے بڑا غریب مولوی ہوتا. مردے کی روٹی مولوی کے گھر, مردے کا کپڑا مولوی کے گھر. اب تو مولوی لڑتے ہیں. وہ جب جنازہ ہوتا ہے نا تو جنازے کے لیے ہمارے علاقوں میں تو ایک کفن کا ٹکڑا ساتھ لے جاتے ہیں. وہ مولوی کے لیے مصلی بچھا جاتا ہے. جب جنازہ ہوتا ہے مولوی اسے بغل میں دبا لیتے ہیں. کہو نہیں ہوتا وہ ٹکڑا مولوی کا. ارے خدا کے بندو تمہیں یہی یتیم نظر آیا؟ یہی یتیم نظر آیا؟ اور مولوی صاحب بھی اس پہ لڑتا ہے. یہ میرا حق ہے, یہ میرا حصہ ہے. اور ہم بھی جب دیہاتوں میں مولوی رکھتے ہیں نا, پتہ جب مولوی تنخواہ مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی جی 6 مہینے بعد انہیں دانے تھوڑے, 6 مہینے بعد کپاہ دا سیزن آئے گا وہ بھی تھوڑی آئی نہیں تو باقی مرنا جمنا بھی تھوڑا. مرنا جمنا بھی. اب یہ لفظ جو ہے نا جی مرنا جمنا بھی تھوڑا ہی ہے. مرنا جمنا بھی تھوڑا ہی. اب یہ مولوی کا بھی سے مرنا جمنا کر دیا. اب مولوی انتظار کرتا کب کوئی مرے کپڑے ملے, اس لیے کہ یتیم جو وہ ہے. ہمارے علاقہ میں ایک مولوی صاحب تھا, گاؤں میں کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا نا, اس کا پاؤں کا ناپ دیکھ کر پہلے جا کر موچی کو کہتا تھا دیکھو اس کے ناپ کا میرا جوتا بنانا, تاکہ چھوٹا بڑا نہ ہو. پورا مولویوں نے طریقے بنا رکھے ہیں. آپ لوگوں نے بھی. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ سے, عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ, اس 14ویں صدی میں سب سے بڑا خطیب گزرا. اس کے مقابلے کا خطیب کوئی نہیں تھا. ایک دن ایک گاؤں کے آدمی آئے, مولوی صاحب شاہ جی امام چاہیے. انہوں نے کہا اچھا بھائی کیسا امام ہو؟ کہ جی بس قرآن پڑھتا ہو جبرائیل مقابلہ نہ کرے. اچھا بھائی. انہوں نے کہا اور بھائی؟ کہ جی بس وہ نیچی نظر کر کے جو چلتا ہو اپنی بیوی کو بھی نہ دیکھتا ہو, ایسا بزرگ. کہا اور بھائی؟ کہ جی بس تہجد گزار ہو, نفل اتنے پڑھتا ہو, سارا دن قرآن پڑھتا ہو, عالم اتنا بڑا زبردست ہو, تقریر کرتا ہو کہ بس بندوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کہا بھائی اسے دو گے کیا؟ کہا جی دینا کیا ہے, وہ اپنی نماز پڑھے گا ہمیں بھی پڑھا دے گا. اور کہا بھائی کوئی مکان؟ کہ جی مسجد میں سو جایا کرے گا. او کہا بھائی کوئی روٹی ٹکر؟ کہا جی وہ روزہ ہی رکھے گا. ایسا ہو جی بس. شاہ جی رحمت اللہ ہنس پڑے, کہنے لگے یار ایک بندہ فارغ ہے, پتہ تمہیں دیتا ہوں, جا کے اس کو منا لو, اگر وہ آ جائے تو تمہارا کام. گاؤں والے بڑے خوش ہوئے کہ جی پتہ تو. کہا جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رہتا, وہ فارغ ہے آج کل. نبی آنا کوئی نہیں, اس نے وہی لانی کوئی نہیں, نہ وہ کھائے گا نہ پیے گا, اپنی بھی نماز پڑھے گا, تمہیں بھی پڑھا دے گا. اے مرو شالا بھائی مانو آئے ہو مولوی لبن جی یہ ہو جی اچھا ہوئے.
نال شرطاں بھی پیش کرتے ہو, ڈب مرو نے روٹی نہیں کھانی. جب ہم مولوی ایسے ڈھونڈیں گے تو مولوی بھی کہتے ہیں نمازی ایسے مل گئے ہیں, چلو مردوں کی روٹی پہ گزارا کرو. ہاں, ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے. ایک دن اتفاق سے ہم باپ بیٹا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مولوی صاحب تھا دوسرے گاؤں کا, کہنے لگا یار سنو مولوی بنو میرے جیسے. کیا مولوی سوکھے بن گئے ہو, نہ خود کھاتے ہو نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہو. میرے ابا جی نے کہا یار اچھا بتا کیسے. کہا جی دیکھو ہمارے گاؤں کا لمبردار گیا حج پہ, وہاں سے وہ بہترین 2 کمبل لایا. مولوی صاحب کہانی سنا رہا, میں نے لمبردار سے مانگا بھی 1 کمبل مجھے دے دے, لمبردار نے مجھے نہیں دیا. میں نے بھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا لمبردار اگر دونوں نہ نکالوں تو مولوی میں بھی نہیں. کہا جی اتفاق 5-6 مہینے بعد لمبردار مر گیا. اب میں نے کہا ٹائم آ گیا. دوسرا دن تھا, فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب مصلی پہ رونے بیٹھ گیا. نمازیوں نے کہا مولوی صاحب کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار رات کو لمبردار خواب میں ملا تھا, بیچارہ سردی میں کانپ رہا تھا اور ننگا تھا. مولوی صاحب اس نے کہا کہ اس نے کہ یوں کہا ہے کہ میری بیوی سے جا کے کہنا وہ جو 2 کمبل پیٹی میں سنوار رکھے ہیں وہ جلدی قبر میں بھیج, نہیں تو میں تو سردی میں مرا. حاجی بھی مولوی صاحب کے ساتھ گھر چلے گئے. وہ لمبردارنی جو ہے اس ٹائم وہ دودھ رڑک رہی تھی, بیٹھی لسی بنا رہی تھی. صبح صبح مولوی صاحب روتا چلا گیا. لمبردارنی نے پوچھا مولوی صاحب خیر ہو رو؟ کہا کچھ نہ کچھ لمبردار ملا. وہ بھی رونے لگ گئی کہ مولوی صاحب میرے لمبردار کی. اس نے کہا خیر کوئی نہیں تھی, وہ برف ہوا تھا. کہ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کمبل چاہیے. بھاگی بھی گئی, پیٹی کھولی, 1 نہیں مولوی صاحب 2 نہیں 3 لے جا, آج شام کو ملے تو معافی بھی مانگیو اور یہ دونوں کمبل اس کے حوالے کریو. دروازے میں مولوی آیا, داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا نمازیو بتاؤ نکالیں ہیں کہ نہیں نکالیں؟ جب اگر تم سیدھے ہاتھ سے ہمارے قابو نہیں آؤ گے تو ایسے لیں گے. انہوں نے پکھنڈ بازی بنا رکھی ہے کہ مردہ مرتا ہے رات کو, حالانکہ حدیث ہے 3 دن تک میت کے گھر کا کھانا حرام ہے. جاؤ مولویوں سے کہو حدیث کی کتابیں نکالو. لیکن ملاؤں نے اپنی روٹی بنانے کے لیے, اس میت کے گھر کا کھانا حرام تھا, دفن کر کے ابھی گھر والے نہیں آتے. مولوی کی روٹی کی پہلے فکر ہوتی ہے شام کو ملا کے گھر کھانا بھیجنا, ملا کی روزی بنی نہیں. دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی جہاں دیکھے گا زیادہ پڑھا ہے لمبا قرآن پڑھ دے گا. یہ رسمیں ہیں جو ہندو سے ہمارے گھر میں آئی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا خیرات کرو, غریبوں کو کھلا دو, دعا مانگو, تمہاری میت کو ثواب پہنچتا, ثواب پہنچتا ہے میت. یہ ہم لوگوں کے طریقے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں نے تمہیں سکھا رکھا ہے کہ 786 لکھ دو, نیچے 92 لکھ دو. اب میں تمہیں سمجھاتا چلوں یہ 92 کا درجہ ہنسا کیا ہے. 786 تو تم سمجھتے ہو کہ بسم اللہ کے لوگوں نے عدد نکالے ہوئے ہیں. 92 کا حصہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. زور سے کہو حضور کا نام کیا ہے؟ محمد. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا نام لو دل میں ٹھنڈک آتی. یہ نام بڑا پیارا ہے, یہ نام بڑا پیارا. خدا کی قسم دنیا میں جس طرح محمد جیسا پیارا کوئی نہیں, محمد کے نام جیسا نام پیارا کوئی نہیں. اللہ کی قسم جس طرح محمد کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں, جس طرح محمد پیارے ہیں محمد کی ماں جیسی ماں کوئی نہیں. اور خدا کی قسم جس طرح محمد کا نام پیارا ہے محمد کے ابا جیسا دنیا میں ابا کوئی نہیں. اللہ کی قسم جس طرح محمد کا نام پیارا ہے محمد کے خاندان جیسا خاندان دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کی قسم جس طرح محمد نام پیارا ہے محمد کے شہر جیسا شہر کوئی نہیں. اللہ کی قسم جس طرح محمد کا نام پیارا ہے محمد کے شہر کی گلیوں جیسی گلیاں کوئی نہیں. اللہ کی قسم جس طرح محمد کا نام پیارا ہے, جس طرح جس نے یہ نام رکھا وہ اللہ کے دربار میں پیارا ہو جاتا. انسان کے خود بخود ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں. کہو نا محمد, زور سے کہہ دو. محمد کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ محمد کا معنی وہ ہے کہ جس کی سارا جگ تعریف کرے. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سارا جگ. حضور نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے, میرا نام احمد بھی ہے. احمد کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کی سب سے زیادہ رب تعریف کرے. محمد کا معنی کیا کہ جس کی جگ تعریف کرے. حضور نے فرمایا میرا نام حامد بھی ہے, فرمایا میرا نام محمود بھی ہے. حضور نے فرمایا میرا نام ماہی بھی ہے, فرمایا میرا نام حاشر بھی ہے, میرا نام عاقب بھی ہے. حضور نے فرمایا میرا نام محمد حمد سے بنا. اللہ ذوالجلال والاکرام کو بھی اپنی حمد پیاری ہے اور حمد اللہ نے تمہیں سورہ فاتحہ میں سکھائی. حضور نے فرمایا میرے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا نام حمادون ہوگا. او حمادون کہاں ہو؟ فرشتے پوچھیں گے حمادون کون
کون ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی میرے محمد کی امت کا نام حمادون ہے، جو اللہ کی حمد کرنے والے تھے، اللہ کی۔ اب 92 محمد کے نام کے ہندسے حروف عدد نکالے گئے ہیں، حضور کے نام کے کتنے بنتے ہیں؟ محمد کتنے بنتے ہیں؟ 92۔ نہ حضرت محمد، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، نہ حضور پر درود و سلام، صرف محمد کے 92 ہندسے نکال کے لوگوں نے نیچے لکھ دیے۔ یہ بے ادبی نہیں؟ ہمیں کہتے ہو یہ بے ادب ہیں حضور کے، یہ بے ادبی نہیں کہ تم حضور کے نام کے ساتھ نہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، نہ حضور کے نام کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لکھو، صرف محمد اس طرح اس کے ہندسے بنا کے لکھ دو جس طرح تم نے چھوٹے بھائی کے نام کے ہندسے نکال کے رکھ دیے۔ اللہ، اپنا نام مولوی لکھے تو بہت بڑا لکھتا، اپنا نام مولوی لکھے تو اللہ، پاکستان کے مولویوں کے نام اشتہار پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، بندہ ایک ہوتا ہے نام 20 ہوتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا لطیفہ، ایک مولوی صاحب کسی جگہ تقریر کرنے جا رہے تھے، رات کی 6 بجے کی ٹرین تھی، لیکن وہ 6 بجے والی ٹرین جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، مولوی صاحب کو رات کے 12 بجے کی ٹرین ملی۔ اب وہ جو بیچارے اسٹیشن پہ لینے آئے تھے، ٹرین کا جب لیٹ سنا وہ چلے گئے کہ مولوی صاحب پہنچے گی نہیں، تقریر ہی نہیں ہوئی۔ جب لیٹ گاڑی پہنچی، اب 1 بجے کون تقریر سنے گا؟ سردی کا موسم تھا، مولوی صاحب اسٹیشن پہ اترے، لینے والا کوئی بھی نہیں۔ اب مولوی صاحب بڑے فکر مند ہوئے، کہاں جاؤں؟ ایک ہوٹل میں چلے گئے، ہوٹل کا دروازہ بند تھا، برف باری ہو رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا اور نوکر اوپر کہیں تھا، وہ جو ہوٹل کا بندہ ہوتا ہے رات کو، مالک تو گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، اس نے اوپر کھڑکی سے ہی منہ نکال کے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کمرہ چاہیے، چارپائی بستر چاہیے۔ اس نے پوچھا بھائی کتنے بندے ہو؟ کتنے بندے ہو؟ اب بجائے اس کے کہ مولوی صاحب کہتا میں اکیلا ہوں، اس نے کہا اپنا نام گنا، الحاج، پیران پیر، حامی سنت، کاتے شرک و بدعت، حافظ الحدیث، حافظ القرآن، چشتی، صابری، سوروردی، نقشبندی، رضوی، اتنا نام اپنا اوپر سے اس نے بولا۔ مولوی صاحب اتنے بندوں کے لیے کمرے کوئی نہیں۔ اب وہ ساری رات بیچارہ سردی میں ٹھٹھرتا مرتا رہا، صبح بیمار ہوا تو گاؤں والوں کو پتہ چلا مولوی صاحب تو رات کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ مولوی صاحب جناب جب بندے آئے تو مولوی صاحب تو سردی میں کلفی بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار میں نے دروازہ ہوٹل کا کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مالک نے جناب وہ رات کے ہوٹل والے واچ مین سے پوچھا بھائی تو نے دروازہ؟ اس نے کہا جی بندے اتنے تھے میں کیا کرتا جی، ہمارے پاس تو 1-2 بیڈ تو خالی تھے، 1-2 بستر تو تھے، میں نے تو دروازہ اس لیے انہوں نے نام اتنے بتایا، میں نے کہا میں کمرے کہاں سے لاؤں گا؟ اس نے کہا یار میں بندہ ایک، نے کہا مولوی صاحب آپ نے اتنا لمبا نام بتایا، میں نے کہا بندے 10-12 لہذا ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہو۔ یہ اپنے نام کے ساتھ تو اتنے لمبے نام لگائیں اور حضور کے نام کے لیے صرف 92 کا ہندسہ لکھ کے بے ادبی کر دی، اور اسے کہا جاتا ہے یہ عاشق رسول ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا لکھا؟ اوپر 786 لکھا، نیچے 110 لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ 110 کے اگر ہندسہ نکالو تو علی بنتا، 110 کی عدد نکالو تو کتنے بنتے ہیں؟ علی، اس کے عدد 110 بنتے ہیں۔ نہ حضرت علی، نہ علی المرتضی، نہ علی رضی اللہ تعالی، نہ علی کرم اللہ وجہ، صرف علی بنا۔ یہ بے ادبی ہے یا ادب ہے؟ بتاؤ بھائی، یہ بے ادبی ہے یا ادب ہے؟ ہمیں کہتے ہو یہ رسول کے بے ادب ہیں، یہ ولیوں کے بے ادب ہیں، یہی ادب رکھا ہوا۔ اللہ کی قسم ہم تو علی کا نام لیتے ہیں، جب تک حضرت علی نہ کہے ہمارا ایمان نہیں ٹھنڈا ہوتا، ہمارا سینہ نہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حضرت علی تو میرے سر کا تاج ہیں، لیکن میں اس علی کو نہیں مانتا ہوں۔ میری بات پہلے سمجھنا، جس علی کو تم کتوں کی دوڑ میں بلا رہے ہوتے ہو، میں اس علی کو نہیں مانتا جس کو تم بیلوں کی دوڑ میں بلا رہے ہوتے ہو، میں اس علی کو نہیں مانتا جو بھنگی اور شرابی کی منہ پہ جس علی کا نام آتا ہے، میں اس علی کو نہیں مانتا جس علی کو تم نے خدا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے تلوار دی ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں جس نے بدر میں داد شجاعت دی ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں جس نے احد کے میدان میں داد شجاعت دی ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں کہ خیبر کے دن جس کو حضور نے جھنڈا دیا، فرمایا اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ خدا قلعہ خیبر کو فتح کر دے گا، علی کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں، اس علی کو نہیں مانتے۔ ایک آج کل ویڈیو کیسٹ یہاں آئی ہوئی، میں نے بھی دیکھی، آپ میں سے کئی بندے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دیکھی، یہ مصطفیٰ نے بھی دیکھی۔ کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ کتوں کی لڑائی۔ ایک بندے کا کتا جیتتا اور وہ کتے کو اٹھاتا، ہاں نعرہ حیدری،
یوں کہ نعرہ ہے یا علی. نہ ایمان سے بتاؤ حضرت علی کتے لڑانے آئے تھے؟ وہ ڈوب مرو، یہی علی سے محبت ہے. پیالہ بھنگ کا پی کے بے ایمان جس کو استنجے کا ہوش نہیں ہوتا وہ کہتا علی ساوی ساوی پیتی کر. ہاں پی ساوی ساوی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی. ہاں یہ ساوی کا پیالہ علی. بندہ بھی بیٹھا قریب، بابا جی بے ایمان کو استنجے کا ہوش نہیں، یہ تیرا معبود بنا بیٹھا. بابا جی ڈوب مرو مسلمانوں. یہی مسلمانی رہ گئی جس بے ایمان کو اپنا ہوش نہیں. نہ ایمان سے بتاؤ حضرت علی بھنگیوں کے پاس ہوتے؟ زور سے بولو نا یار. قیامت کا جب دن آئے گا تھوڑا سا بات سوچو. حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے سارے داڑھیوں والے آئیں گے، ٹوپیاں ہوں گی، قرآن کے حافظ ہوں گے، حدیثوں والے ہوں گے. حضرت عمر کے پیچھے بھی ایسے ہی ہوں گے، حضرت عثمان کے ساتھ بھی، حضرت علی کے ساتھ یہی ہوں گے. نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا. بے ایمان نے ہاتھ میں ڈنڈا، جسم پورا جنامن او لوہے کے کڑوں سے بھرا ہوا ہے. علی خدا نے کہا وہ قیامت کے دن تو تجھے زنجیر ڈالوں گا دنیا کو دکھا دوں کہ دنیا میں تیرے گلے میں زنجیر ڈال دے گا. زنجیر خدا نے دنیا میں ڈلوا دی ہے اس کے گلے میں. جو خدا کا دروازہ چھوڑتا ہے اس کے گلے میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں. یہ جتنے ملنگ ہیں گلے میں زنجیر ڈالے ہوئے دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں. ہمیں کہتے ہو کہ صاحب یہ حضرت علی کو نہیں مانتے. حضرت علی کی یہی محبت ہے کہ کتا تیرا جیت رہا ہے تو کتے کو اٹھا کے کہتا نعرہ حیدری. سنو میدان احد میں جب حضور چلے زخمی حالت میں، مسلمانوں کو وقتی طور پہ جب شکست ہوئی، حضور نے ایک پہاڑ کا راستہ لیا. حضرت ابوبکر ساتھ تھے، حضرت عمر ساتھ تھے، حضرت علی ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے. ابو سفیان نے ادھر سے نعرہ لگایا. ابو سفیان نے اس وقت تک ایمان نہیں لایا، نعرہ لگایا اولو حبل. آج حبل جیت گیا. کون جیت گیا؟ حبل. حبل ان کا خدا تھا، بڑا بت تھا. کیا کہا؟ حبل جیت گیا. حبل زور سے نعرہ لگایا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جواب دوں؟ فرمایا خاموش ہو جاؤ. پھر اس نے زور سے کہا حبل جیت گیا. اب سنو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگانے والوں، اللہ کے رسول نے وہاں کیا نعرہ لگایا؟ کہا عمر اس کو جواب دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کہا عمر اس کو جواب دے نعرہ رسالت اللہ اکبر. حضور نعرہ لگا رہے تھے. حضور کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ اللہ اکبر. اس سے کہو حبل نہیں آلہ، میرا رب آلہ، میرا رب بڑا. حضرت علی سے کہا علی تم بھی نعرہ لگاؤ. حضرت علی بھی نعرہ لگا رہے ہیں، حضرت عمر بھی نعرہ لگا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی. اب اللہ کے رسول کا نعرہ، نعرہ رسالت کیا بنا؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت زور سے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقی، حضرت ابوبکر صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ حیدری. یہ تم لوگوں نے کہاں سے سی رکھے ہیں جو تم لگائے؟ حضور یہ نعرے لگواتے ہیں، تم نے اور بنا رکھے ہیں. اللہ انہوں نے تمہیں سکھایا نیچے 110 لکھو. اور 110 کا مطلب کیا ہے؟ علی. یہ بے ادبی نہیں؟ بتاؤ یارو بے ادبی نہیں؟ ہمیں کہتے ہو بے ادب، یہ بے ادبی. کچھ نہیں لکھا کرو. لکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، پھر اس کا ادب بتاؤ. اور اگر ادب نہیں ہوتا نہ 786 لکھو، نہ 110 لکھو، نہ 92 لکھو. صرف محترم جناب ابا جان، میرے پیارے بھائی جان، میری پیاری امی جان، بس لکھ دو. اور یہ جو گھروں میں بھی تم لوگوں نے لٹکا رکھے ہیں بے ادبی ہوتی، مسجدوں میں لکھ رکھے ہیں بے ادبی ہوتی. اللہ بات کہاں سے چلے؟ ابھی تو بسم اللہ ہی ہمارا پورا نہیں ہوا تو الحمدللہ کہاں سے چلائیں آگے؟ اللہ وقت کیا ہوا بھائی؟ ابھی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ زور سے بولو الحمدللہ. اللہ ہم اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے.
ساری تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا آئیے حمد کسے کہتے ہیں؟ دو معنی. ایک تو حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو بے ساختہ زبان سے نکلے, بغیر بناوٹ کے نکلے, بغیر سجاوٹ کے نکلے, بغیر ارادے کے نکلے. بندہ ابے کی تعریف کرے گا تو بناوٹ ہوگی, استاد کی تعریف کرے گا تو ارادہ کرے گا کیا لفظ بولو, ہر ایک کی تعریف کرے گا تو ارادہ کرے گا, بنائے گا. اور اللہ کی جب تعریف ہوگی اسے حمد کہا جاتا ہے. اللہ کی حمد ہے ہی وہ جو بندے کی زبان سے بغیر ارادے کے نکلے. اچھا, جب حمد کے ساتھ الف لام آ جائے تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہر وہ تعریف جو تعریف ہے, ہر وہ جملہ جو تعریف کا ہے, ہر وہ تعریف جو چھوٹی ہے یا بڑی ہے, بلکہ ہر وہ تعریف جو دنیا میں کسی چیز کی بھی ہو رہی ہے, وہ حقیقت میں اللہ کی ہے. وہ حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے, سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہ اللہ کا اپنا نام ہے. اللہ کا, خدا کی قسم دنیا میں ہر لفظ کا تثنیہ, ہر لفظ کی جمع ہے. اللہ کا نہ تثنیہ ہے, اللہ کی نہ جمع. دکان دکانیں, مکان مکانات, بازار بازاریں, بندہ بندے, عورت عورتیں, زمین زمینیں, دریا دریاؤں, باغ باغات, ہر ایک لفظ کا جمع. اللہ کی جمع, زور سے بولو, اللہ کی جمع. اور خدا کی قسم میں نے جب غور کیا, نہ اللہ کا تثنیہ جمع ملی, نہ محمد کی جمع ملی, نہ محمد کا تثنیہ ملا. خدا نے کہا لوگوں جس طرح میں اکیلا, ہمارا محمد بھی اکیلا. میرا ثانی کوئی نہیں, میرے محمد کا بھی ثانی کوئی نہیں. میری جمع کوئی نہیں, میرے محمد کی جمع بھی کوئی نہیں. کوئی ہے ماں کا لال جو کہے دی اللہ کی جمع ہے یا اللہ کا تثنیہ ہے؟ تثنیہ کہتے ہیں دو کو, اور جمع کہتے ہیں 3 سے اوپر کروڑوں. اللہ. اچھا, یہ اللہ جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے, اللہ کا اصلی نام ہے, اور باقی اللہ کی صفات ہیں. یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہیں, یہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ کا اصلی نام جو ہے وہ اللہ ہے. کیا ہے؟ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا اللہ کا ذکر جتنا اللہ کو اپنے اللہ کے لفظ سے پیارا لگتا, اتنا اللہ کو کوئی اور ذکر پیارا نہیں. اس لیے اللہ نے جتنے نبی بھیجے, ہر نبی کو جو کلمہ دیا, کلمے نے نبی کا 1 دفعہ نام آیا, اللہ کا 2 دفعہ نام آیا. اللہ کا کبھی آپ نے غور کیا؟ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, الا اللہ میں بھی اللہ, صفی اللہ میں بھی, لا الہ الا اللہ, نو نجی اللہ, الا اللہ میں بھی اللہ, نجی اللہ میں بھی, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, الا اللہ میں بھی اللہ آیا, خلیل اللہ میں بھی اللہ آیا. زور سے بولتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ موسیٰ, زور سے بولو, لا الہ الا اللہ موسیٰ 2 دفعہ اللہ آیا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ 2 دفعہ اللہ آیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 دفعہ اللہ کا لفظ آیا. جب تم اذان کہتے ہو پہلے حکم آیا 4 دفعہ اللہ اکبر کہو, آخر میں پھر 2 دفعہ کہو. نماز میں جتنی دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا اتنی دفعہ کوئی اور ذکر نہیں آتا. بندہ حج پہ جاتا جتنی دفعہ وہاں اللہ اکبر کہتا اتنی دفعہ کوئی اور ذکر نہیں کرتا. بندہ مرغی اور جانور کو ذبح کرتا تو بھی اللہ اکبر کہا جاتا. حضور نے فرمایا اونچی جگہ چڑھو تو بھی اللہ اکبر کہو, نیچے اترو تو بھی اللہ اکبر کہو, سیڑھی پہ قدم رکھو تو بھی اللہ اکبر کہو, سیڑھے سے اترو تو بھی اللہ اکبر کہو. فرمایا ہر وقت تمہاری زبان پہ اللہ کا نام آئے, اللہ کا نام اللہ نکالو. اللہ پاک فرماتے میرا بندہ جی بول کیا چاہتا. اللہ کو سب سے زیادہ یہ لفظ پسند ہے. اللہ کو قل هو اللہ احد کو اللہ نے اسی لفظ سے سجایا. قل هو اللہ احد کو اللہ نے اسی لفظ سے فرمایا قل هو اللہ احد. میرا نبی کہہ دے وہ اللہ ایک نہیں یارا. یہی تو معنی غلط کرتے, ایک کے آگے 2 ہوتے ہیں. جب 1 بولو گے تو 2 آئیں گے, 2 آئیں گے تو 3 آئیں گے, 3 بولو گے تو 4 آئیں گے. اللہ کا تو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. ایک معنی ہی نہیں کر قل هو اللہ احد. میرا نبی کہہ دے وہ اللہ اکیلا. کیا لفظ ہے, خدا کی قسم کیا لفظ ہے. وہ میرا اللہ اکیلا ہے. جب اکیلا آئے گا تو بند باندھ گیا کہ اب دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا قرآن میں ایک جگہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دنیا میں خدا 2 ہوتے
تو دنیا میں فساد ہو. ایک خدا کہتا میں بارش برسا رہا ہوں, دوسرا کہتا نہیں میرے مریدوں کو تکلیف ہوگی. ایک خدا کہتا نہیں میں اس بندے کو پیسہ دینا چاہتا ہوں, دوسرا کہتا نہیں. ایک خدا کہتا میں رات قائم کرنا چاہتا ہوں, دوسرا کہتا نہیں. خدا لڑتے کہ نہ لڑتے؟ خدا, ارے تم نے کھاڑوں میں کشتیاں دیکھی ہوں گی پہلوانوں کی, خداؤں کی کشتیاں بھی کبھی دیکھی ہیں؟ تمہیں تو دکھاؤں خدا کی کشتی؟ ہے مت ماری کی قوم کی. خدا بھی لڑتے ہیں. خدا بھی, جن لوگوں نے کئی خدا بنائے ہیں ان کے خدا لڑتے ہیں, جن کا خدا ایک ہی ہے وہ تو لڑتا ہی نہیں, اس لیے وہ اکیلا, اس لیے وہ. اچھا, ایک نے گنگا جمنا کی دھارا کو دیکھا تو اس نے کہا یہ خدا ہے. کیوں بھائی, ہے نا. اچھا, ایک نے آگ کی شعاع کو دیکھا چولہے کے اندر چمک رہی, اس نے کہا یہ خدا ہے. اچھا, ایک کے خدا کو ہنڈیا میں ڈالو, ایک کے خدا کو برتن میں ڈالو, دوسرے کو خدا کو نیچے جلاؤ. ایک کا خدا اوپر, دوسرے کا خدا. اب یہ دونوں خداؤں کی کشتی ہے. اگر اوپر والا خدا غالب آ گیا تو نیچے والا خدا ختم, اور اگر نیچے والے نے زور زیادہ لگا دیا تو اوپر والا, وہ دیگچی بھی جل جائے گی. جس میں خدا ہے وہ بھی جلے گی کہ نہیں. ایک نے گائے کو خدا مانا. اس پاگل سے پوچھو کہ ہمارا کسائی جو بیچارہ نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ چھری چلاتا تیرے خدا کو ذبح کر دیتا, اور مسلمان روزانہ تیرے خدا کا گوشت بیٹھ کے کھاتے ہیں, یہ کیسا خدا ہے جو اپنی جان کو نہیں بچا سکتا؟ دوسرے نے سانپ کا لہرانا گردن کا دیکھا, سانپ کا شور دیکھا, اس نے کہا یہ خدا ہے. اس نے کہا ارے یار, ہمارا ایک ذمہ دار ہوتا ہے جس بیچارے کو ابھی وضو بھی نہیں ہوتا, کھیت میں ہل چلا رہا ہوتا ہے, سانپ نظر آتا ہے, جوتی اتارتا ہے, اسے دے مارتا ہے. ارے جس کو بے وضو بندہ مارتے وہ بھی خدا ہوتا. میرے ابا جی مرحوم جو تھے وہ بڑے عالم, بہت بڑے پہلوان تھے. میں نے کتنی دفعہ ان کو آزمایا. ایک دفعہ کھیت میں بیٹھے پیشاب کر رہے تھے, وہ پیشاب کی چھینٹی اڑی, قریب سانپ تھا. وہ جب بولنے لگا تو بیٹھے بیٹھے جوتا اتارا مار دیا. ایک دفعہ میں گھاس کاٹ رہا تھا, میری مٹھی میں سانپ آ گیا, میں نے گھاس کو پھینکا, بھاگا. ابا جی وہاں کھڑے تھے, کیوں بھاگ؟ میں نے کہا جی سانپ ہے. کہنے لگا یار وہی مولوی کے مولوی ہو نا, سانپ کو دیکھ. ارے مارو اس کو, نوجوان ہو بیچارہ مولوی, کاغذ کو پھولنے والا, یہ کیا جانے سانپ کو مارنا کس طرح. ایک دفعہ گندم کا گٹھا سر پہ اٹھا, بابا ہم تو ذمہ دار بندے, وہ گندم کا گٹھا سر پہ اسے سانپ یوں لٹک آیا. میں نے ڈر کے مارے گندم کا گٹھا پھینکا. ابا جی نے پوچھا کہ میں نے کہا جی سانپ ہے. کہا جوتا اتار اس کو مار, کیا پہلوان بنے پھر رہے ہو. بڑے سے بڑا کو دنیا میں سانپ ہوتا تھا, لوگ اس کو مارنے سے ڈرتے تھے. میرے ابا جی کو بلایا کرتے تھے, حاجی صاحب سانپ کو تو مار دو. اللہ کی عجیب قدرت تھی, جوتا اتارتے تھے, بڑے بڑے سانپ کو مار دیا کرتے. پہلوان تھے, عالم بھی تھے, ڈر نہیں تھا کسی چیز کا, بڑے حق و عالم تھے. یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو جناب ایک ذمہ دار آدمی جوتا اتارے. اب تو چوہوں کو بھی دنیا نے خدا مانا, چوہے کو بھی. ایک بڑھیا کے گھر میں چوہے تھے, بڑی تنگ تھی. اس نے وہ نہیں ہوتا وہ جس میں چوہا پکڑا جاتا, اس میں جناب گھی لگا کے پراٹھے کے ایک لقمہ لگا دیا. اب چوہا جناب رات کو اس نے بتی بجھا دی, چوہا آیا کہ کہیں سے ہاں دیسی گھی کی خوشبو آ رہی تھی, دیسی گھی کا پراٹھا. اب وہ جناب گھوما, ہے کہاں. اب وہ جس میں پھنستا اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی پنجابی میں اس کے کئی نام ہیں, اس لیے ہم نام ہی نہیں لیتے. اب وہ جناب من سونگتا سونگتا جب قریب آیا, اندر پھنسا کے کھاؤں. جب اندر پھنسا تو ادھر سے دروازہ بند, نکلے کیسے. اب اس بڑھیا نے جب صبح اٹھی تہجد کے لیے, دیکھا بھی آج چوہے میاں تو پراٹھے پہ مر گئے. اب اس کے گھر میں بیٹے بھی تھے, بیٹیاں بھی تھی. بیٹوں کو اٹھایا, بیٹا دیکھو پھنس گیا. بیٹیوں کو اٹھایا, دیکھو. بیٹوں نے اپنے دوستوں کو بلایا, بیٹیوں نے صبح اپنے دوستوں کو بلایا. اب جناب چوہے میاں اندر بند ہیں. لڑکے ادھر سے چھیڑتے ہیں, وہ لڑکیوں کی سائڈ پہ بھاگتا ہے, لڑکیاں چھیڑتی ہیں, وہ ادھر بھاگتا ہے. اب وہ اندر سوچ رہا ہے میں کہاں جاؤں, میں تو لڑکوں کے ہی قابو میں آ گیا. نہ پراٹھے کی بو سونگتا اور نہ موت کے قریب. یہ بھی خدا ہے, یہ بھی. ارے یار جو پنجرے میں ایک پراٹھے کے لقمے کے پیچھے اپنی جان گنوا بیٹھے, یہ بھی خدا. مت ماری گئی قوم کی. ایک نے گھوڑے کو خدا مانا, وہ سارا سال ٹانگے پہ 6 سواریاں اٹھاتا, کوچوان جناب اس کو چھانٹے بھی لگاتا. محرم کا مہینہ آتا, گھوڑا خدا بن کے کھڑا ہو جاتا. کبھی دیکھا محرم کے مہینے میں گھوڑے کو؟ ہاں. ایک جگہ گھوڑا نکلا ہوا تھا, بڑے جناب پھول شول چادریں ڈالی ہوئی تھی, مرید ساتھ تھا. گھوڑے نے ماری لات, مرید کی ٹانگ ٹوٹی. دوسرا ساتھ کھڑا تھا, ہاتھ پھیر کے کہتا ہے مولا اتنا غصہ نہ کر, مولا اتنا جلال نہ دی. یہ گھوڑا بھی مولا ہے. ہائے ہائے,
مت ماری گئی، 6 سواریاں اٹھاتا ہے سارا سال، چھانٹے کھاتا ہے کوچوان کے، سوکھا ہوا گھاس کھاتا، محرم کا مہینہ آیا موت، مت ماری گئی اس قوم کی گود، اور ہماری مائیں بہنیں گھوڑے کے نیچے سے گزرتی ہیں، گھوڑا بابا بیٹا تو دے دے، ایمان سے کہہ دو نہیں گزرتی۔ 10ویں محرم میں جا کر بھاٹی گیٹ لاہور میں دیکھا کرو جب گھوڑے کا کربلا گاہ میں شاہ سے جلوس نکلتا، گھوڑے سے بیٹا مانتے، گھوڑے بیٹے دیتے، کھوتوں کو خدا مانا، ارے یار پتھر کو خدا مان کے کھڑا ہے، درختوں کو سجدے کر رہا ہے۔ وہ پیپل کا درخت ہے نا، ہندو اس کو متبرک سمجھ، مسلمانوں کے دیہاتوں میں بھی پیپل کا درخت ہو تو طویل اور جناب پتنی کپڑے لٹکے کھڑے ہوئے ہوتے، جو جاتی عورت منت مان رہی ہے کپڑے دوپٹہ پھاڑ کے جا کے باندھ آتی، اے پیپل بابا، اے پیپل بابا۔ کیا لاہور میں ایک مزار ہے بابا، ارے یار اللہ، بابا شاہ جمال اچھرے کے پاس ایک مزار ہے، گلبرگ کی نہر جو ہے اس کے کنارے، بابا شاہ جمال، وہاں لوگ جا کے کیا کہتے ہیں، اے بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، نہ کالا نہ سفید، کیا رتا لال، اس اندر بٹھا لگا ہوا ہے کیا، رنگ لگا کے دے گا رتا لال۔ ارے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی قسم لوگو، یا اللہ رنگ لگانے والا یا محمد الرسول اللہ رنگ لگانے والا، اللہ کی قسم میرے محمد نے کالے رنگ والے بلال کو رنگ لگایا، 1400 سال ہو گیا آج تک رنگ نہیں اترا، آج بھی وہ مؤذن رسول، اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو رنگ لگایا، اللہ کی قسم بتاؤ 1400 سال ہو گئے وہ آج تک ابو بکر صدیق رنگ جتھوں لنگدا گیا۔ پنجابی کے ایک شاعر تھے استاد کمتر، میرے استاد، بڑا زبردست شاعر تھے، انہوں نے ایک نعت کہی، سوڑا دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن، سونا دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چن، عجیب نعت پڑھتا تھا وہ شخص، عبداللہ دا چن سونا دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا۔ اللہ نے کہا میرا کملی والا مکے کی گلیوں سے تو گزرا، میں نے مکے کی گلیوں کو رنگ لگا دیا، بدر کی سرزمین پہ تیرا قدم آیا بدر کو رنگ لگا دیا، احد پہ تیرا قدم آیا احد کو رنگ لگا دیا، حنین میں تیرا قدم آیا حنین کو رنگ لگا دیا، خیبر میں تیرے قدم پڑے خیبر کو رنگ لگا دیا، تبوک میں تیرے قدم آئے تبوک کو رنگ لگا دیا۔ اللہ کی قسم حضور کا حضرت انس کے گھر میں ڈیرا لگا، انس کے گھر کو رنگ لگ گیا، ابو بکر صدیق کے گھر میں قدم گئے ابو بکر صدیق کے گھر کو رنگ لگ گیا، مدینے کی گلیوں میں آقا پھرے خدا نے مدینے کی گلیوں کو رنگ لگا دیا۔ برتنوں کو کلی کرنے والا ہماری گلی میں آیا، آواز لگانے لگا او برتن کلی کرا لو، پنجابی میں کہنے لگا پانڈے کلی کرا لو، عورتوں نے برتن نکالے، بڑے بوڑھوں نے برتن نکالے، کلی کرائے، کلی کرانے والا کلی کلے کرنے والا کلی کر کے چلا گیا، 6 مہینے کے بعد وہی دوبارہ آیا، او میاں پانڈے کلی کرا لو، عورتوں نے برتن نکالے، ایک عورت نے کہا بابا جی 6 مہینے پہلے تو کلی کر کے گیا تھا، کیسی کلی کر کے چلا گیا جو رنگ اتر گیا؟ اس نے کہا بی بی میری مان، میں تو ایسے ہی کلی کرتا ہوں ایسا ہی رنگ لگواتا ہوں جو 6 مہینوں میں اتر جائے، ایک دنیا میں ایسا کلی گر آیا ایسا رنگ لگانے والا آیا، 1400 سال گزر گئے اس نے جس کو رنگ لگایا اللہ کی قسم آج تک اس کا رنگ نہ اترا۔ کہہ دو نا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ جیسا کس کا رنگ ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ نے جس کو رنگ لگایا اس جیسا کسی کا رنگ ہے؟ اس نے اندر لال بھٹا لگا، بابا شاہ جمال کے پتر دے میرا تلہ رتا اللہ فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین جو سارے جہانوں کا جہان کتنے پتا ہے؟ کتنے جہان ہیں؟ کہہ دو پتہ ہی نہیں، سیدھی بات، بعض نے کہا 18,000 ہے، بعض نے کہا 40,000 ہے،
لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج تک کسی کو یہ بھی پتہ نہیں جہان کتنے، اور سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ زور سے بولو، سارے جہانوں کا رب، اور سب کو روزی دیتا، سب کو اس کے حساب کے مطابق دے۔ ایمان سے بتاؤ، دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا کہ چیونٹی بھی بھوک سے مری، کوئی کیڑا مکوڑا بھی بھوک؟ خدا جتنا اس نے کھانا، اس نے پرندوں کو صبح دیکھو نکلتے ہیں، شام کو ہوتی ہے سارے واپس آ جاتے ہیں، دن کو اپنا رزق کماتے ہیں، خدا رزق دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، اللہ میاں تو کس طرح سب کا رب ہے، کس طرح سب کو رزق دے؟ فرمایا موسیٰ سمندر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، نیچے سے بڑا پتھر نکلا، اللہ نے فرمایا اس بڑے پہ پتھر پہ لاٹھی مارو، بڑے پہ لاٹھی ماری، اندر سے چھوٹا پتھر نکلا، فرمایا اس چھوٹے پہ مارو، چھوٹے پہ لاٹھی ماری تو اندر سے کیڑا نکلا، اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز گھاس کا تنکا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ بتاؤ، کہا اللہ میاں میں مان گیا کہ تو ہی رب ہے سارے جہانوں۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، مختصر کریں، الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان رحم کرنے والا۔ رحمان اس ذات کو کہا جاتا جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت، اور رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت تام ہو، جس کی رحمت عام، جس کی رحمت ہو وہ رحمان ہے، اور جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو وہ رحیم۔ حضور اللہ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اللہ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اللہ بہت بڑے رحمان ہیں۔ اللہ، ایمان سے بتاؤ، اللہ ابو جہل کو روٹی نہیں دیتے تھے؟ اللہ نے کبھی سوچا تھا یہ میرا دشمن ہے میں نہیں دیتا ہوں، میرے نبی کا دشمن ہے میں نہیں دیتا؟ اللہ نے فرعون کو بادشاہی نہیں دی، حالانکہ اللہ جانتے تھے یہ میرا موسیٰ کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے۔ اللہ نے نمرود کو نہیں دی، شداد کو نہیں دی، قارون کو نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں کہ سب کو دوں، مسلمان کو بھی دوں، کافر کو بھی دوں، بلکہ کبھی کبھی کافر کو زیادہ دے دیتا۔ حدیث میں حضور نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ ہو، جب تک مہمان نہ ہو۔ ہم مہمان کو دیکھتے ہیں دسترخوان اکٹھا کر دیتے ہیں، ہم مہمان کو دیکھتے ہیں دسترخوان، اور نبی کی سنت کیا ہے کہ جب تک دسترخوان پہ مہمان نہ ہوتا کھانا۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت ابراہیم ڈھونڈنے نکلے، کوئی نہ آیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لکڑ کاٹنے والا مل گیا، جنگل سے لے آیا، کہا بیٹھو کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا کھانے لگا، حضرت ابراہیم نے ہاتھ دھلایا۔ اچھا یہ بھی ایک سنت ہے کہ مہمان کو کھانے سے پہلے میزبان خود ہاتھ دھلائے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کیا پاک سنت ہے، فرمایا خود اس کا ہاتھ دھلاؤ، اس کی عزت و تکریم کرو۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ دھلایا، دسترخوان پہ ساتھ بٹھایا، حضرت ابراہیم نے پڑھی بسم اللہ، اس نے بسم اللہ، لقمہ تو اس نے منہ میں ڈالا، حضرت ابراہیم نے کہا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ ہوتی کیا ہے؟ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے دسترخوان سے اٹھ جا، اٹھا دیا۔ اب وہ چلا، جبرائیل آیا، اللہ نے کہا میرا خلیل یہ تیرے دسترخوان پہ تو آج آیا، تو نے اٹھا دیا؟ میری طرف دیکھ، 40 سال ہو گئے اس کی عمر، مجھے نہیں مانتا، میں نے اپنے دسترخوان سے اسے کبھی نہیں اٹھایا، میں نے اسے کبھی، یہ مجھے نہیں مانتا۔ میں اگر اٹھا دیتا مجھے رحمان کون کہتا؟ خلیل مجھے کوئی مانے نہ مانے، سخاوت یہی ہے اسے دے دے۔ اگر میری یہ سخاوت والی صفت لینا چاہتے ہو، کوئی مجھے مانے نہ مانے، تیرے دسترخوان پہ آیا کھلا دے۔ خدا کی قسم کملی والے کے دروازے پہ کافر بھی آئے تو کملی والے نے خالی نہیں لوٹایا، اپنے بھی آئے تو خالی نہیں لوٹایا، بیگانے بھی آئے تو خالی۔ الرحمن جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت اپنوں کو بھی دے بیگانوں کو بھی دے، اور رحیم جس کی صفت رحمت والی پوری ہو، جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکتا ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو سکتا ہو، اتنی تام کہ جو چاہے اپنی مہربانی سے کر دے۔ ایک بندہ اتنا گنہگار ہے، حدیث پہ فرمایا کہ ترازو پہ گناہ رکھے نیکی ایک بھی نہیں اس کی، اللہ فرمائیں گے فرشتوں فلانی جگہ جاؤ، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا اس کا لے آؤ، کہا اس کو بھی رکھ دو، وہ ٹکڑا رکھ دیا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ سارے گناہوں سے وزنی ہو جائے گا۔
وہ بندہ کہے گا اللہ میاں یہ کیا ہے؟ جب کھولے گا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا بندہ مجھے پتا ہے تیرے نامہ اعمال میں اور کوئی نیکی نہیں، کلمہ تو ہے نا، اسی کلمے کے صدقے میں جا تیری بخشش۔ اسے کہا جاتا ہے رحیم۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہ جس کی رحمت اتنی تام ہو کہ جو چاہے کر دے، جس کا دستو بازو کوئی نہ روک سکے، دینے پہ آ جائے کالے رنگ والے کو سردار بنا دے، نہ دینے پہ آئے تو نبی کے گھر والوں کو کلمے سے محروم رکھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت رحیمی کی بڑی عجیب و غریب مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا ایک بندہ ہوگا، توجہ سے میری بات سن، اللہ کی صفت رحیمی، فرمایا ایک بندہ ہوگا اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو، تھوڑا عذاب۔ ایک دن اللہ پاک سے کہے گا اللہ بھی یہ قریبی جنت ہے، یہ دیوار سامنے ہے جنت کی، بڑے ٹھنڈے جھونکے آ رہے ہیں، ہوں تو میں جہنمی، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تو مہربانی کر تو میں ذرا اس دیوار سے جنت تیری کو دیکھ لوں ہے کیسے، صرف دیکھنی۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو آگے نہیں بڑھنا، کہا اللہ میاں وعدہ میں آگے نہیں بڑھ، صرف دیکھنے دو۔ اللہ فرمائیں گے اچھا دیکھ۔ اب وہ جناب من یوں کھڑا جنت سے، جنت کو دیکھ رہا ہے دیوار سے، جنت بڑی اچھی لگی، تھوڑا وقت گزرا تو کہنے لگا اللہ میاں یہ دور سے دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا، تھوڑی سی مہربانی کر، چلو دونوں پاؤں نہیں مجھے ایک پاؤں رکھنے، ایک پاؤں وعدہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھ آگے نہ بڑھی ہو، اللہ میاں پکا وعدہ، اچھا چلو ایک پاؤں رکھ لے۔ اب اس کا ایک پاؤں ادھر ہے ایک ادھر، تھوڑی دیر جو گزری کہا اللہ میاں اب باقی کیا رہ گیا؟ دنیا میں سنتا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بنا لو، لیٹنے کی خود بخود بن جائے۔ یہ عید کا جب ٹرینوں میں رش ہوتا نا، لوگ عید کرنے کراچی سے اپنے گھر جاتے ہیں، ڈھاکہ سے بنگلہ دیش والے جاتے ہیں، انڈیا والے دہلی سے ٹرین میں بیٹھتے ہیں، سیٹ بک کوئی نہیں ہوتی، کہتے ہیں بابا پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، آگے خود بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ میاں باقی کیا رہے؟ یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، آدھا ادھر ہو آدھا۔ اللہ میاں کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے یار تو ہے بڑا عجیب، واقعی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بندہ بڑا عجیب۔ اللہ فرمائیں گے اچھا چلو اسی دیوار کے ساتھ ساتھ رکھ لے۔ دیوار کے ساتھ جو دونوں قدم رکھے تو تھوڑی دیر گزری، کہنے لگا اللہ میاں یہ آگے جا کے نہ دیکھو کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا یار موت کا۔ یہ ہے اللہ کی صفت رحیم۔ کیا ہے اللہ کی؟ آقا نے ایک اور مثال بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ ہوگا اس کی سفید داڑھی ہوگی، سر کے بال سفید ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کو پکڑو جہنم میں لے۔ اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، راستے میں فرشتوں سے کہے گا یار 2 منٹ اللہ سے میں نے ایک بات کر، اللہ سے ایک بات کرنے۔ اب فرشتے اللہ سے اجازت مانگیں گے، اللہ میاں یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بھائی کیا کہنا چاہتا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ نماز میں نے نہیں پڑھی، یہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا۔ ایک دن کیا تھا، جمعے کا دن تھا، حالانکہ میں MTR سے بھی نکلا تھا، کلون مسجد ساتھ تھی، واز ہو رہا تھا، باہر آواز آ رہی تھی، جمعہ پڑھنے میں نہیں گیا، نوکری کی جلدی تھی، لیکن چلتے چلتے میرے کان میں لاؤڈ اسپیکر سے ایک آواز نکلی، مولوی صاحب ایک واز میں بات کر رہے تھے تیرے کملی والے کی، کہ تیرے نبی نے یوں کہا ہے کہ اللہ سفید بالوں کا حیا کرتے ہیں، اللہ سفید بالوں کا۔ بس اللہ میاں میں نے سنا اتنا ہی ہے، نہ نماز پڑھی نہ وضو کیا نہ میں اندر گیا ہوں، ویسے بھی میں کبھی نہیں گیا ہوں، لیکن تیرے نبی کی ایک بات سنی جو مولوی صاحب کی زبان سے۔ اللہ میاں میں ابھی جہنم میں جا رہا، فرشتے مجھے لے جا رہے ہیں، تو مجھے راستے میں سوچ آیا کہ تیرے نبی کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، یا پھر میرے سننے میں فرق آیا ہوگا کہ میرے سفید بال سے تو نے حیا ہی نہیں کیا اور مجھے جہنم کا آرڈر کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا بندہ سچ سچ بتا، چلو یہ تو نے سچ بتایا نماز نہیں پڑھی، سچ بتا کہ میرے نبی کی بات پر تیرا ایمان ہے؟ کہا اللہ میاں اگرچہ نمازی نہیں تھا لیکن اتنا ضرور میرا ایمان تھا جو تیرے نبی نے کہا وہ پتھر پہ لکیر،
सूरज टुकड़े हो सकता है आसमान का, चांद नूर हो सकता है आसमान का, जमीन तबाह बर्बाद हो सकती है, समंदर और दरियाओं में आग लग सकती है, लेकिन जो तेरे नबी ने कहा वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरा बंदा चलो आज तो तेरा ईमान बना ना मेरे, जा। यही अल्लाह की सिफ्त रहीमी। जाओ फरिश्तों से हुक्म होगा रास्ता बदल दो, इसका कांटा अब जहन्नम वाली लाइन से उतार कर जन्नत की लाइन पे डाल दो। आका ने एक और मिसाल दी, फरमाया तीन बंदे होंगे, अल्लाह पाक अभी आर्डर दे रहे होंगे, सुनना बात, अल्लाह पाक अभी आर्डर दे रहे होंगे जहन्नम का उनके लिए, बस अभी अल्लाह ने आर्डर पूरा नहीं किया होगा, एक जाते ही जहन्नम में छलांग लगा दे। दूसरा जो है वो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, 2 कदम चलेगा फिर रुक के अल्लाह की तरफ पीछे देखेगा,